السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے حفظ کی خوب پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری 7 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 8 کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سورۃ السجدہ کو اپنے ہاتھ سے لکھنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی روزانہ ایک آیت جو ہم یاد کر رہے ہیں اس کو لکھتے جائیں ایک پیج کے اوپر، اور پھر جب ہم سورت مکمل کر لیں گے تو کمپلیٹ سورت آپ کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تیار ہوگی۔ آپ کے لیے ایک یاد دہانی رہے گی ہمیشہ، اور آپ کو زیادہ اچھا یاد ہوگا۔ اور ابھی تک جس نے شروع نہیں کیا لکھنا وہ پھر آج سے شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ چلیں لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ، آیت نمبر 8، لفظی ترجمہ۔ ثم پھر، جعل اس نے بنائی، نسلہ نسل اس کی، من سلالۃ خلاصے سے، من ماء پانی کے، مہین حقیر۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ ثم then جعل he made نسلہ his offspring، من from سلالۃ essence اور extract، من from ماء water، مہین one worthless۔ اب اپنے حفظ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، 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 ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء
مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. الحمدللہ آج کی آیت بھی بہت چھوٹی سی تھی، امید ہے کہ سب کو یاد ہو گئی ہوگی۔ اپنے لیسن کو خوب ریوائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سفر کو آسان فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لي شأنی كله ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آج اپنا پارہ نمبر 7۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک پارہ نمبر 7 سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شروع کی آیات جو ہے یہ نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نصارہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی اسلام قبول کرنے کی بات ہوتی ہے تو کرسچنز جو ہوتے ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن بہت کم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی یہودی اسلام قبول کرے۔ یہ آیت کہا جاتا ہے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں اتری جو عیسائی تھا لیکن وہ حق کو پہچانتا تھا، فوراً جیسے ہی حق اس نے دیکھا فوراً پہچان گیا، کیونکہ قرآن ایک ایسی ہی کتاب ہے کہ جو دلوں پر اثر کرتی ہے۔ جب حبشہ کی طرف کچھ مسلمان مشرکین مکہ کے تنگ کرنے کی وجہ سے اور ان کے تکلیفوں کی وجہ سے چلے گئے تھے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو یہ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی۔
اور کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان اس کے دربار میں آئے تو اس نے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کہ جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کیا اس کا کوئی حصہ تمہیں پتہ ہے تو ہمیں سناؤ. تو رسول اس وقت حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی تھی. تو وہ سن کر اس کی آنکھیں اور ایون اس کے جو درباری تھے جو بڑے بڑے راہب تھے ان سب کی آنکھیں جو وہ بہنے لگی اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ وہی کلام ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو حق سنتے ہیں اور ان کے دل جو ہے نرم پڑ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے دلوں پر اثر کرتا ہے. تو اللہ کے ڈر سے جب قرآن انسان سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں تو یہ انسان کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر قرآن سن کر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے آپ کو نہیں ہو رہا ہوتا تو اگر جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ اپنی باڈی فزیولوجی چینج کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ اس ٹرانس میں آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ کیا کہتے تھے کہ وہ ایسی اپنی رونے والی شکل لائے تو ایسی شکل بنا لو. کیونکہ قرآن پر سننا اور جو دل نرم ہونا یہ بیسیکلی عاجزی کی علامت ہے. کیونکہ دل عاجز ہوتے ہیں ان کو قرآن سن کے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے دلوں میں بوسیدہ ہو جائے گا یعنی پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس پہ کوئی ان کو لطف اور لذت نہیں ملے گی. وہ کہیں گے مطلب پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا وہی بورنگ سی چیزیں ہیں بور ہو جاتے ہیں ہم. وہ بھیڑوں کی کھال پہنے ہوئے ہوں گے یعنی بھیڑوں کی طرح بھیڑوں کی کھال پہنے ہوئے ہوں گے. وہ طمع لالچ رکھتے والے ہوں گے لیکن اللہ کو ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے دلوں میں اللہ کا. اگر وہ عمل میں کمی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے. یعنی اگر ہم برے بھی عمل کریں گے تو بس کیا ہے کہ ہم عنقریب تو ہم نے جنت نہیں جانا اور برے عمل کر کے کہیں گے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہمیں معاف کر دے گا. اور آج آپ دیکھیں ایسے ہی لوگ ہیں یا تو قرآن کی مجلسوں میں ان کو کوئی لطف نہیں آتا یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی علم ہے ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے ہم نے تو یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا. ہم گھر میں بہت غور و فکر وغیرہ کرتے رہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی قرآن کلاس میں جانے کے لیے. اور پھر وہ کیا کہیں گے یعنی یا پھر وہ کیا کریں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور خود میری کسی سے ایک دفعہ سے بات ہوئی تھی تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ خود بھی اور کیونکہ جب آپ خود قرآن میں آئیں گی تو آپ کی بچیاں جو ہیں آگے قرآن پڑھیں گی. تو اسے کہا تھا کہ نہیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن پہ غور و فکر اور ترجمے سے پڑھنا امپورٹنٹ ہے. بس ہمیں تجوید آتی ہے ہمیں قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہے دس از انف فار اس. کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ آتا. سبحان اللہ کافی ہے بس وہی باتیں ہوتی ہے. کیونکہ لیکن وہ والی بات ہے کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہمارے لیے جب میں خود مطلب اتنے سال سے جب ہم کریں آپ کو خود لگتا ہے کہ یا اللہ آپ کے دل کے اندر نرمی آتی ہے قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو عمل کی توفیق ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں یہ سن رہے ہیں تو اس سے جو ہے کتنا فرق پڑا ہے. تو نفس کا جو غرور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ خود کو انسان بڑا سمجھے. انسان جو ہوتا ہے اور جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی میرے پاس انف جو ہے وہ علم ہے. وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے موٹیویٹڈ رہتا ہے اس چیز کے لیے ہمیشہ حریص ہوتا ہے کہ میں اور زیادہ علم حاصل کروں. تو صالحین کا عمل یہی تھا کہ وہ قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ چھلک پڑتی تھی. اور ہمارے آنسو تو خیر دنیا ہی کے لیے ہوتے ہیں بس یہ نہیں چل رہا تو اس کے لیے رو رہے ہیں اس کے لیے رو رہے ہیں. لیکن صحابہ جو ہے جب ان کو قرآن کی کوئی آیت نہیں سمجھ آتی تھی تو وہ اس چیز پر روتے تھے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا. تو اس لیے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل رو پڑتے ہیں یعنی دل بھی روتے ہیں اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں. اور یہ انسان کی خشیت کی علامت ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بیسیکلی دل کس کے نرم پڑتے ہیں اور کون روتا ہے کہ جس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کتاب کے جو احکامات اللہ نے نازل کیے اس کے بارے میں مجھ سے سوال جواب کیا جائے گا. جن کے دلوں کے اندر خشیت ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تو وہی قرآن پڑھے گا جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے. جن کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو ایسے لوگ جب حق کو پاتے ہیں تو فوراً حق کو مان جاتے ہیں ایمان لے آتے ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ ہمارا نام حق والوں کے ساتھ لکھ دیجئے. وہ کیا کہتے ہیں
جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی سے ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا دل ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو گواہی دینے والے ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ خود سے سوال کرے، کیا میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرا نام میرا جو ہے مجھے شامل کر دے ان صالح لوگوں میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرے ان لوگوں کو جن کو بخشش ہوگی۔ خود سے ہم سب سوال کریں۔ ان کس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، اس بات کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے کہ جو وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے ایسی کہ جس کو وہ اہمیت بھی نہیں دیتا، اور مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ اور دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ جس کو وہ اہمیت بھی نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، کہ ہر ایک انسان شخص یہ دیکھے کہ میں اپنی زبان سے کیا کلمات نکال رہا ہوں۔ رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ تو جہنم کے مستحق ہیں۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے انہیں حرام نہ کر لو، اور کیا کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے لوگ ناپسند ہے۔ یعنی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جنہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہے، ہم تو کوئی اتنے بڑے درجے پہ نہیں ہیں، تو اب جو ہے ہم جو ہے وہ گوشت نہیں کریں گے، ہم عورتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور کوئی بھی سوئیں گے نہیں، ہم ساری رات جاگتے رہیں گے اور عبادت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں جو ہوں دیکھو مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، بس جو میرے طریقوں کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند کو، دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ تو اگر کہ کوئی شخص اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر کوئی چیز روک دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ بات نہیں ہو رہی، لیکن کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے گوشت کھانا بالکل غلط ہے، اب وہ گوشت کو حرام کر دیتا ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ناپسند ہے، آپ کی باڈی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو دیٹ از اونلی فار یو، لیکن آپ خود بھی نہ کھائیں، بچوں کو بھی روک دیں کہ بس اب ویجیٹیرین بن جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم راہب اور پادری بن گئے ہو، کیونکہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حرام کر دیتے تھے۔ ہمیں کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ کسی حرام کو ہم حلال کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا تم لوگ جو لغو قسمیں کھاتے ہو ان پر تو اللہ یہاں سے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ کھانا کھاؤ، صرف یہ بتا دیا کہ وہ حلال ہو، وہ صرف جو ہے حلال کمائی میں سے ہو، اور پھر یہ ہو کہ کھانا جو اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ پھر اس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی عبادات سے رک جائے۔ اس لیے کھانا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعبدو، کہ حد سے نہ بڑھو، کھانا ہے تو کھاتے ہی جائیں، سونا ہے تو سوتے ہی جائیں۔ تو کوئی بھی حلال کو حرام سمجھنا کیا ہے کہ یعنی اعتقاد کو یہ کہ یہ حرام ہو، لو انسان قسم کھا لے کہ میں تو نہیں کھاؤں گا اور یہ حرام ہے، یا پھر یہ عمل سے حرام کر دے اور ایک ایسا ایٹیٹیوڈ استعمال کرے کہ وہ تو حرام ہے، یا حد سے بڑھ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں حلال حرام کھانے کی بات ہوئی، ساتھ ہی اس کلمے کی بات ہوگی کہ اب تم جو اپنے منہ سے قسمیں کھاتے ہو۔ اب قسمیں جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے، 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لغو قسم۔ لغو کیا ہے؟
ہر بات پہ قسم کرتا ہے، واللہ میں نے یہ کام کیا، قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب ان قسموں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو لو قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، دو کہ نہیں کھانی چاہیے، کھانی نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کو اگر اس چیز کی عادت ہوتی ہے، عادتاً کوئی کھاتا ہے تو دین اٹ از فائن، اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، ٹھیک، کلیئر۔ مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے معاوضہ کرے گا، ایسی قسم کہ جو آپ نے سوچ سمجھ کر کھائی اور پھر توڑ دی، اس پر کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے، ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، فرسٹ تھنگ۔ اب اگر وہ نہیں کھلا سکتے، نہیں دے سکتے، اب سیکنڈ کیا کام کرنا ہے کہ جو تم اپنے یعنی جو کھانا کھلاتے اپنے بال بچوں کو، یا پھر انہیں کپڑے پہناؤ، یعنی 10 جوڑے جو ہے کسی کو آپ ہدیے میں یعنی فار ایگزامپل صدقے لے دیں گے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے جیسے ہر روز آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے درجے پہ کیا کرنا ہوگا؟ کھانا دینا ہوگا، کھانا نہیں دے سکتے کپڑے دینے ہوں گے، کپڑے نہیں دے سکتے تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ اس قسم کا کفارہ ہے کہ جو آپ نے جان بوجھ کے کھائی اور پھر توڑ دی۔ پھر اس کے بعد تیسری کون سی ہوتی ہے؟ یمین الغموس، وہ قسم کہ جو اس میں وہ نہیں ہے لیکن میں ویسے ہی بتا دوں کہ وہ قسم کہ جو آپ نے جان بوجھ کے کھائی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹی قسم بھی تھی، یعنی جھوٹی قسم کھانا، گواہی کے طور پہ جا کے کہنا، جیسے بہت ہو کے اللہ تعالیٰ معاف کرے، مطلب کتنے بڑے ان کے دل ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچ دینا، اور اسی طریقے سے اپنا جو ہے کہ کوئی ایسے فروٹس مثال کے طور پہ بیچ دینا، اس میں گندا بھی ڈال دینا، اور قسمیں کھانا کہ یہ بالکل صاف مال ہے اور جو بالکل فرسٹ کیٹیگری کا ہے، یہ سب کیا جھوٹی قسم ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو اس پہ کوئی معافی نہیں ہے انلیس کہ انسان اللہ سے ان اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پھر فرمایا تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ پہلی بات تو یہ قسم نہ کھائیں، اگر کھا لی ہے تو اس کی حفاظت کریں، اور مقصد یہ ہے کہ یا انسان اپنے قول کی بھی حفاظت کرے، جیسے انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اس سے منہ سے نکلے ہوئے ان کلمات کی بھی حفاظت کرے کہ جو انسان کھاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ یدی سچا ہوتا ہے، اپنی جو کلمات جو منہ سے نکالتا ہے اس میں بھی وہ کتنا کانشیس ہوگا، تو کوئی بھی بات منہ سے نکالتے ہوئے انسان سوچے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں، کیا واقعی یہ سچی ہے، کیا میں واقعی I mean it؟ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو اور ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان بات بات پہ ایسے ریئیکٹ نہ کرے، ایسی قسمیں کھا لے کہ جس پہ افسوس ہو کہ میں نے یہ قسم کیوں کھا لی تھی۔ تو اس لیے دین جو ہے ہمیں فضول باتوں سے، گناہ کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے روکتا ہے کہ جو ہمارے لیے گناہ کا باعث بنے، اپنے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اور قسم یاد رکھیں کہ صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، اپنے بچوں کی سر کی قسم کھانا، اپنے ماں باپ کے سر کی قسم کھانا یہ گناہ ہے، پلیز اس سے رکیں، یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، تو ایسی قسم کھانا شرک میں آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جہاں قسم کی بات ہوئی، پہلے جو ہے انسان کی قول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھانے پینے کے بارے میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پان سے، یہ سب گندگی شیطان کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، یعنی کامیابی کے لیے یہ تمام کام چھوڑنے ہوں گے۔ یہ تھرڈ اور آخری حکم ہے شراب پر، پہلا سورۃ البقرہ میں آیا، پھر سورہ نساء میں آیا، سورہ مائدہ میں جب یہ حکم آیا تو کمپلیٹلی طور پہ شراب حرام ہو گئی۔ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، اس سے پہلے شراب جو ہے وہ حرام نہیں تھی۔ شراب کو ام الفواحش کہا گیا ہے،
یعنی تمام فحاشی کے جو کام ہیں ان کا ریزن، اس کی مین جڑ، روٹ کاز کیا ہے؟ وہ شراب ہے، کیونکہ یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے اور وہیں سے پھر انسان زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر ایسے حرام کام ہوتے ہیں، پھر اس اولاد کو قتل کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی ریزن، روٹ کاز جو ہے وہ شراب ہے۔ اور پھر اس سے یہ دیکھیں، اس سے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ مال ضائع ہوتا ہے، گھر بار انسان کا ختم ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جوئے کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ اپنی بیوی، بچوں، گھروں کو جو ہے وہ جوئے میں ہار دیتے ہیں۔ اتنا بڑا جو ہے وہ بہت سارے آپ کو، مطلب ہم ایسے پرانے خاندان کو جانتے ہیں کہ جن کے والد کہتے تھے کہ اگر میرے بچے جو ہے جھاڑو دے کے بھی یہ سارا مال نکالے نا، تب بھی یہ اتنا میں نے مال ان کے لیے کما کے چھوڑا ہے تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ان کے بچوں کو کیا لت تھی؟ جوئے کی لت تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ سارے وہ جب بہت ہوئے تھے نا، قسم پرسی کی حالت میں مرے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ جوئے میں آپ نے سارا اپنا مال لوٹا دیا۔ اور اسی طریقے سے کہ جہاں پہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی پر قربان ہو، ایسی نظر و نیاز دینا، نظاروں پہ جانا، آستانوں پہ جانا، یہ سب شرک ہے۔ پانچ سے جو ہوتا ہے نا کہ یعنی فار ایگزامپل کہ لاٹری کے ٹکٹس، اور پھر اس کے بعد جو ہے جھوٹی قرآن اندازیاں کرنا، پہلی بات ہے لینی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب لے لیتے ہیں پھر لاٹری نکل آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اب میں کیا کروں اس کا، اب تو یہ حلال ہو گیا، تو پہلے درجے پہ آپ نے لیا ہی ہوا تھا، تو اس لیے لینا ہی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلے، تو اسے چاہیے کہ صدقہ کرے، کیونکہ اس نے ایک حرام کام کی طرف دعوت دی ہے۔ جوا جو ہے انسان کے اندر دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے کھیلنے والے کے درمیان۔ اور جوا اور نماز، یہ سارے جو ان چیزوں سے یا روکا گیا ہے، یہ سب نماز سے روکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنا مال ایک بہت بڑی اس میں لوز کر دیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جب اللہ معاف کرے کہ ان کو ایسے اینگزائٹی اٹیکس ہو جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیکس ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ اتنے بڑے پیمانے پہ اپنا پیسہ لوز کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دسترخوان پر کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو، اس دسترخوان پر بھی بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرتی ہے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں نا کہ فلاں اس میں میڈیسن میں، تو خیر شراب کو، پہلے پرانے زمانے میں لوگ بچوں کو نا وہ برانڈی پلا دیتے تھے کہ اس سے ان کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں جس کی کثیر تعداد حرام ہے، اس کی تھوڑی تعداد یعنی کثیر مقدار بھی حرام ہی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ابتداً 40 کوڑوں کی سزا تھی اگر کوئی جو ہے وہ شراب پیتا ہوا مل جاتا، 40 کوڑے اس شخص کو مارے جاتے تھے۔ اور صحابہ کے زمانے میں 80 کوڑوں کی سزا تھی کہ جو شراب پیتا ہوا مل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی حالت میں ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے، کیونکہ جب آپ شراب پی کے سوئیں گے تو صبح نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ساری رات جوا کھیلیں گے صبح نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئی۔ اور جو شخص اس کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ کا حق ہے کہ اس کو 3 الخبال میں سے کچھ پلائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 3 الخبال کیا ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو شراب پی کے سوئے اور اپنی نمازیں قضا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ان تمام چیزوں کا کیا ہوں گے کانسیکوینسز، کہ آپ کے اندر عداوت ہوگی یعنی دشمنی ہوگی، بغض ہوگی، اللہ کی یاد سے اور نماز سے یہ آپ کو روک دے گی۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گی؟ سوال پوچھے اللہ تعالیٰ، اور پھر انسان کا نہیں شراب تو کہیں حرام ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھے کیا تم رکنے والے ہو ان سے؟ اور وہ کہہ دے کہ نہیں میں تو نہیں رکنے والا، تو پھر کیا ہو گیا اس کا مطلب؟ منع نہیں ہے، بس ان کو یہ آیات بھیج دے، بالکل، تو آپ ان کو یہ آیات بھیج دیں، اللہ اور اس کی رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رسول کی بات مانو باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اب آگے جو ہوگا معاملہ وہ اللہ خود کرے گا، یہ بھی دیکھ لیں آپ۔
پھر فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے تقوی کی وجہ سے بچ جائیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان لے آئیں ایمان پر ثابت قدم رہے اور اچھے کام کریں پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائے اور جو فرمان الہی ہو اسے مان جائے پھر تقوی اور احسان کرے اللہ نیک کردار یعنی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سچ اے بیوٹیفل آیت اب صحابہ کے دل میں یہ شک ہوا کہ اب جن لوگوں نے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو اس سے پہلے تو شراب جو ہے حرام نہیں ہوئی تھی تو ان کا کیا ہوگا کیا وہ سارے حرام کے ساتھ مر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ نہیں اس وقت جو چیز حرام نہیں تھی اب حرام ہو گئی ہے تو اب اس کے اوپر اب پکڑ ہے اگر کہ کوئی یہ سارا گناہ اب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے صحابہ جو ہے جب حدیبیہ کی طرف جو عمرے کے لیے نکلے تو حدیبیہ پہ روک دیے گئے تھے اس وقت شکار اب حرام ہو گیا صحابہ کہتے ہیں ہمارے وہ جو خیمے تھے ان میں شکار گھس گھس آتے تھے پرندے ہمارے ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے اور اللہ کا حکم تھا کہ نہیں اب یہ شکار نہیں کرنا ٹھیک ہے تو وہ کیا کہتے تھے اس پہ رک گئے تھے اتنا دیکھیں بڑا ان کا اسٹرانگ ایمان تھا سبحان اللہ ہمارے گھروں میں کھانا پینا کوئی ہمیں ایسی تکلیف نہیں ہے لیکن ایمان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا رک جا رک جاتا ہے اور یہی رمضان کا مہینہ ہے آنے والا ہے نا ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں اللہ نے فرمایا رک جا ہم فوراً کہتے ہیں سمینا واطن اللہ ہم رک گئے تو یہ ایمان ہے صحابہ فوراً جو ہے وہ کیا کہتے تھے رک گئے فرمایا پھر جس نے تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے یعنی جس کو پتہ لگ جائے حرام ہے یہ اور پھر بھی وہ حرام سے نہیں رکتا تو اس کے لیے پھر سخت سزا ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو کیوں حرام کر دیتا ہے یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے ورنہ تو اگر سب کے لیے ہوتا کہ بھئی ہر چیز کی اجازت ہوتی تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو الگ سے جنت اور دوزخ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تو سب چلتے پھرتے آرام سے جنت میں بیٹھے مزے کر رہے ہوتے پھر کیا ضرورت تھی زمین پہ بھیجنے کی یہی تو ایک آزمائش ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو رکھا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات میں سے ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کو چوائس دی گئی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں عمل کرتا ہے کیوں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسی لیے تمام مخلوقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے تابع بنایا ہوا ہے کس کے لیے بنایا ہوا ہے کس کو سرو کری ہے انسان کے لیے فرشتے کس کو سرو کرے ہیں مجھے اور آپ کو ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں ہماری نیکیاں لکھ رہے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں کس کی کر رہے ہیں میری اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج چاند ستارے پرندے کس کو سرو کریں ایون یہ جو پلانٹس ہیں یہ کس کو سرو کریں مجھے اور آپ کو سرو کریں ہماری خدمت کی پہ ہیں لیکن ہم کس کے لیے اللہ کے لیے ہمیں کس کی عبادت کرنی اللہ کی اس کی اطاعت کرنی ہے تو اس لیے یہ اللہ سے اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے فوراً اس کا دل ڈر جاتا ہے نہیں مجھے یہ نہیں کرنا یہ کب ہوگا جب دل کے اندر خشیت ہوگی جب خشیت ہوگی تو انسان حرام کام سے رکے گا خود اپنی ذات کو روکے گا اپنے ہاتھ کو روکے گا اپنی آنکھوں کو کانوں کو زبان کو ہر چیز کو حرام سے روکے گا اور یہی ہمیں رمضان میں ایک مہینہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کس لیے تاکہ پورا سال کرے ہم رمضانی مسلمان نہیں بننا کہ رمضان میں تو رک رہے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جی چھٹی رمضان پریکٹس ہے اور سارا سال وہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہترین رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے آسان کرے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا یعنی وہ قربانی دینی ہوگی جو اگر اس نے کر دیا ایسا کوئی کام جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل آدمی کریں گے اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا
یا نہیں تو اس کے گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ اس پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زادرہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اب احرام کی حالت میں سمندر کا شکار اجازت ہے، تمام سمندری جانور پلیز اس میں شامل ہیں، ایون سمندر کا مرا ہوا جانور بھی حلال ہے، اگر سمندر کی مری ہوئی مچھلی ہے تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بھائی، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب آپ جہاز میں جاتے ہیں تھوڑے سے 3-4 گھنٹے کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں، پہلے لوگ جب سمندری سفر کرتے تھے کتنے کتنے مہینے کا سفر ہوتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہماری دادی اور دادا ہم چھوٹے تھے وہ لوگ گئے تھے تو کتنے مہینے لگتے تھے خالی پہنچنے میں، 3 مہینے، سبحان اللہ۔ اب اگر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو کیا کریں گے، بھوکے مریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کا اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی احکامات نازل کرتا ہے وہ انسان کی استطاعت میں ہے، انسان ان کو کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اتارا ہے۔ یاد رکھیں یہ دین آسانی کا ہے، دین ہمارے لیے مشکلات نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے اوپر حلال کو حرام کر کے اور سمجھیں گے آپ کے اندر بڑا تقوی ہے، بڑے نیک ہو گئے، یہ آپ کی نیکی نہیں ہے، سب کیا کرایا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے محترم گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، مائے حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان و زمین کے سب حالات سے باخبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اسے ہر چیز کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو، علم means جانو، پتہ کرو، علم حاصل کرو، کیا اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد رکھیں کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عذاب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس وجہ سے کوئی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فار گرانٹیڈ نہ لے لے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بس معاف کر دے گا، کیونکہ ابھی ہم نے جو حدیث شروع میں پڑھی تھی کہ بہت سارے لوگ گناہ کر کے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ ڈرو اس چیز سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سیریسلی لینا چاہیے، چاہے وہ ہماری زندگی کے بارے میں ہے، معاش کے بارے میں ہے، معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، ان کے بارے میں یہ سیریس احکامات ہیں، کیونکہ جب آپ ان کو اوبے کریں گے، اطاعت کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کی زندگی میں بھی تمام حالات کو بہتر کر دے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنے سے زندگی آسان ہوتی ہے، اس چیز پہ پورا آپ اور میرا جو ہے مکمل عقیدہ ہونا چاہیے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک و ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی اچھی لگتی ہو، بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کے تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کتنی بھی آپ کو ناپاک بہتر لگے، فار ایگزامپل سود کا کاروبار ہے، کتنا بھی اچھا لگے، اس میں کتنے کتنے فائدے ہیں، کتنا بھی کسی کا حرام کاروبار میں انسان کو لگے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا تو وہ اینڈ آف دا ڈے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جوئے میں کیا ہوتا ہے، جب لوگ جوا کھیلتے ہیں مثال کے طور پہ پہلی دفعہ کیا ہوتا ہے، شیطان ایسا وار کرتا ہے کہ پہلی دفعہ انسان جیت جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سب کچھ اپنا لٹا دیتا ہے اور کبھی اس کو وہ فائدہ نہیں دیتا۔ جو لوگ لاٹری کے ٹکٹس لیتے ہیں کیا ہوتا ہے،
مجھے یاد ہے کہ میں کچھ کو جانتی ہوں کہ وہ دبئی میں پہلے ہوتا تھا کہ اس پہ ایک ٹکٹ ملتا تھا 500 درہمس، تو اس میں آپ ٹکٹ لیں تو گاڑی نکلتی تھی. تو میں کسی کو جانتی ہوں ان کے گاڑی نکلی تھی ایک مرسیڈیز. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا پھر کہتے ہیں آپ کو پتا کہ جتنی ہم نے گاڑی ایک ٹکٹ لیا تھا اس گاڑی کے ڈبل پیسے جو ہم نے اس کے بعد لگائے تھے اس چکر میں کہ اب ایک اور گاڑی نکلے گی. کیا تھا وہ؟ ایک لالچ. یہ کیا شیطانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ کو پورا طریقے سے پھنسا دیتا ہے جنگل میں، ایک جکڑ دیتا ہے. آپ اس سے زیادہ لگا دیں گے اسی میں، اب میں جیتی اب میں جیتا، اور سارا کیا کرایا آپ کا سب ضائع ہو جاتا ہے. گناہ بھی کمایا، حاصل وصول کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور رسول کا پیغام کام کیا ہے؟ پہنچا دینا. آگے امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کام کریں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں. اب کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں بنایا گیا کہ سر پہ کھڑا ہو جائے اور عمل کرائے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ گناہ کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے. چاہے وہ آپ دیکھیں کہ مال میں ہو، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے کہ وہ تعلقات میں ہو، وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ اس طرف لے کے جائے گا جس طرف آپ کا نقصان ہوگا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے؟ اس طرف جھک جاتا ہے. تو ایسے موقع پر چوائس ہماری اپنی ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کروا، چوائس ہماری اپنی ہے. اللہ اور رسول کا حکم یاد آ جائے، دل مائل ہو جائے، انسان تقوی اختیار کر لے تو فوراً اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور جہاں وہ کل ہم نے بات کی تھی نا، کوئی درار ہوتی ہے، کوئی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، بس وہیں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. اس لیے ان کھڑکیوں کو، ان دروازوں کو بند کرنا ہے. ہر ایک گناہ اگلا گناہ لے کر آتا ہے، اور ہر خیر خیر کھینچ کے لاتی ہے. جب آپ ایک نیکی کا عمل کریں گے اگلا دروازہ کھلے گا، آپ اس میں داخل ہو جائیں اگلا دروازہ کھلے گا. اور پھر آپ ہوتے 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 ان پہ انٹر ہوتے ہوتے اللہ سے جا ملیں گے. اور گناہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک گناہ کریں پکڑ دی ہوتی نا، اب آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، اچھا اس کا مطلب ہے یہ گناہ نہیں ہوگا تبھی پکڑ دیں گے. اب آپ اگلا گناہ کر دیں گے، پھر اگلا گناہ، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہوں میں انڈلج ہو جاتا ہے. چور پہلی دفعہ تھوڑے پیسے پہ چور بنتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو آسان پیسے کی عادت ہو جاتی ہے. وہ پیسہ، کبھی کسی چور کو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا؟ کبھی کسی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مزاروں پہ جو پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے جھوٹے یہ جو بنے ہوتے ہیں، وہ کبھی یہ مالدار ہو گئے، کبھی وہ پھلا پھولا ہو. کبھی حرام کمائی والے کو دیکھے، وہ سارے وہ جیسے حرام آتا ہے حرام راستے سے سب نکل جاتا ہے، بیماری میں، بچوں کی طرف سے تکلیفوں میں، وہ کبھی پھٹتا نہیں ہے. ہمیشہ دعا کرے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک، کہ اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ پورا کر دے حرام کی بجائے، اور مجھے اپنے فضل سے ہر چیز سے بے نیاز کر دے جو تیرے علاوہ. پھر فرمایا ایسے لوگ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب دوبارہ اب دیکھیں کہ سورۃ المائدہ وہ سورت ہے کہ جس میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی جاتی ہے. پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تو جو کچھ تم نے کیا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یعنی اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جائیں تو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، کیونکہ کثرت سوال سے انسان ہدایت سے رک جاتا ہے. جیسا ملا فوراً بس عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کی کھال نکالنے والے تباہ ہو گئے. کچھ لوگوں کے اندر دیکھیں کیوریوسٹی ہوتی ہے، سوال پہ سوال کرتے جاتے ہیں، سوال پہ سوال کرتے جاتے ہیں، اور پھر آپ ایک جواب دیں. مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال بتائیں، بچوں کی شادی ہو گئی؟ نہیں. اچھا جی شادی ہو جائے، بچے نہیں ہوئے. اچھا بیٹا ہے تو بیٹی نہیں ہے، بیٹی کب ہوگی؟ بیٹی ہو جائے تو بیٹا کب ہوگا؟ ایک ہے 2 کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیا کام کرتا ہے؟ کاروبار کیا کرتا ہے؟ گھر اپنا ہے باہر کا ہے کرائے کا؟ یا اللہ جسٹ کیا چیز 2 ہے 3 کیوں نہیں؟ کیوں زیادہ کیوں ہے؟ بالکل کم ہے تو کم کیوں ہے؟ زیادہ ہے تو زیادہ کیوں ہے؟ کیا فائدہ ملتا ہے؟ جب دس بینیفٹ یو، کوئی فائدہ دیتا ہے آپ کو یہ سوالات کرنا؟ مطلب the thing is that ایسے سوال پوچھیں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں نا کہ سوال پوچھ کے سوچیں پہلے، اس کو وہ اس میں ڈالیں لسٹ میں کہ کیا واقعی یہ چیک لسٹ میں ڈالیں کہ اس کا کوئی مجھے فائدہ ہے.
ایسے سوال پوچھیں کہ جو آپ کو زندگی میں فائدہ دیں. بالکل. پھر فرمایا، اور کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا. ٹھیک ہے، جیسے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر کی خبریں آتی تھیں، تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر وہ چیزیں کھول دی جائیں تم پہ، وہ تمہیں اچھی نہ لگے. کہ اگر تمہاری ماں زنا کی تم اولاد ہو، اگر وہ تمہیں پتہ لگ جائے تو وہ تمہیں اچھی نہ لگے. اسی طریقے سے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہے، تو اسے کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. تو ایسے سوال نہ پوچھیں کہ جو اگر ڈال دیے جائیں تو پھر آپ کے لیے وہ اٹھانے مشکل ہو جائے. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. تم سے پہلے گروہ نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے تہمات کو مان رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. آباء و اجداد کی آنکھیں بند کے پیروی کرنا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ سارے بڑے بڑے جو ان کے بت تھے جن کو انہوں نے نصب کیا ہوا تھا، بس یہ ہمارے آباء و اجداد کا دن ہے، ہم بس اسی کے عمل کریں گے. آج بھی بہت سارے لوگ قرآن و سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے. اب اس کو ہم تبدیل کیسے کریں گے؟ سوال ہے نا. ٹھیک ہے، بہت سارے کام جو آپ نے اپنے گھر میں کرتے ہوئے دیکھتے رہتے، اب وہ تمام کام آپ کے سب کانشیس یو ایکسپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب نہ چاہتے ہوئے آپ ان کو صحیح مان رہے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے سب کانشیس جو آپ کا نفس ہے اس کو کہنا ہے کہ نہیں، قرآن و سنت میں یہ چیز غلط ہے. قرآن و سنت علم حاصل کرنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد ہی آپ کو جب کانشیس اپنے سب کانشیس کو بتائے گا بار بار کہ یہ گناہ ہے، آٹومیٹیکلی آپ کرتے ہوئے رک جائیں گے. پھر جب آپ اپنے گھر میں وہ ایک نئی جو ہے رسم پیدا کریں گے کہ نہیں، ہم نے صرف وہی عید ہی سیلیبریٹ کرنی ہے، ہم ان چیزوں کو خلاف جانا ہے کہ جو دین کے خلاف ہے، آپ کے گھر کے اندر دین رائج ہو جائے گا، آپ کے بچے وہ فالو کریں گے، آپ کے بچے اپنے بچوں کو وہی دین دیں گے. ہم ہمیشہ اپنے گھر میں یہ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری نسلوں تک اسلام رہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی. تو وہ کیسے ہوگی؟ وہ تبھی ہوگی جب آپ یو آر دا ون، آپ جو ہیں اپنے گھر کو بنانے والی مائیں ہیں. جب آپ اپنے گھر میں دین رائج کریں گی، آٹومیٹیکلی آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے، 100% فالو کریں گے، نو میٹر وہ کسی بھی عمر سے ان کا تعلق ہے. کیونکہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو صحیح سمجھتا ہے، چاہے کہ وہ ایک ایج ہوتی ہے نا ٹین ایجر، یا اس میں جب بچے جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں میرے دوست ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں. نہیں، اٹ ول چینج. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف سے تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. دوسروں کے بارے میں فکر چھوڑ دے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے، اس کے گھر میں یہ رسم ہے، اس کے گھر میں وہ رسم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی فکر کریں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے دوسروں کو تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کام خود جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کی فکر کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، لیکن اتنا پیچھے نہ پڑ جائیں جس سے گھر میں فساد ہو جائے، فتنے کریٹ ہو جائیں، شوہر بیوی کے درمیان جو ہے ایک وہ کہتا ہے نا کہ دراریں پڑنی شروع ہو جائیں. پیچھے نہیں پڑنا، نہ شوہر کے، نہ بچوں کے، نہ گھر والوں کے، رشتہ داروں کے. اب آپ سب لوگ قرآن پڑھے ہیں نا، آپ کے گھر والے تو نہیں کریں. اب آپ جا کے وہ سب کچھ جو پڑھے اپنے شوہروں کے اوپر اتنا مسلط کر دیں کہ کل کو آپ کا کلاس میں آنا بند کر دیں، کیا ہوگا؟ اینڈ یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے. ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ، نرمی کے ساتھ ساتھ.
آپ سب سے پہلے میں اپنے لیے بھی کہوں گی، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ سب سے پہلے کیا بدلنا ہے؟ حقوق العباد شروع کر دیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں۔ آٹومیٹیکلی وہ سمجھیں گے کہ واقعی آپ کچھ تو ایسا کام کریے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اخلاق میں تبدیلی آ گیا، آپ کا اخلاق اتنا بہتر ہو گیا، آپ کا اخلاق تو اخلاق کیسے بہتر کرنا ہے؟ اس قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ تب آپ کی آٹومیٹیکلی کچھ چیزیں علم کے ساتھ ساتھ آپ جب اپنے رویوں کو بدلیں گے، آٹومیٹیکلی لوگوں کے اندر چینج آئے گا۔ خالی لوگوں کو ہی درس نہ دینا، اپنے بھی عبادات اعمال کی فکر کرنی ہے۔ جب آپ کی عبادات اعمال بدلیں گے تو لوگ اس سے ضرور چینج ہو جائیں گے، آپ کے بچے تو ضرور چینج ہوں گے، اور آپ کے شوہر کے لیے، اور آپ سب کے شوہروں کو تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہی ہے کہ جنہوں نے آپ کو اجازت دی ہے یہاں پہ آنے کی۔ تو اس لیے الحمدللہ اس میں یہ بھی ہے کہ دوسروں کے عیب نہ ٹٹولو، فلاں انسان تو یہ گناہ کرتا ہے، میں تو یہ نہیں کرتی۔ ان کے لیے بھی دعا کریں، اگر ہم واقعی کسی کے لیے خیر خواہ ہیں تو ان کے گناہ کو مینشن کرنے کی بجائے کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرنے والا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے لوگو جو ایمان لائے، تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بن جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیر مسلموں ہی میں سے کوئی 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کی عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، نہ اللہ کے واسطے گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گنہگاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے زیادہ اہل تر ہو ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے زیادہ ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایکچولی وصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے مال میں سے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وصیت سے 1/3 مال میں سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اپنی وصیت لکھنا چاہتا ہے تو اس کو 1 رات بھی نہیں سونا چاہیے اور اپنی وصیت لکھ دے کہ مثال کے طور پہ مجھے اپنے 1/3 مال کا وصیت ہے کہ میرے مال میں سے، میرے وراثت کے مال میں سے یہ مال جو ہے فلاں مسجد بنا دی جائے، مسجد میں دے دیا جائے، فلاں ادارے کو دے دیا جائے، یتیم خانے میں دے دیا جائے، واٹ ایور اٹ از، تو یہ انسان اپنی وصیت لکھ سکتا ہے۔ عورت بھی وصیت کر سکتی ہے۔ پھر فرمایا یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ یعنی رسول جب تک زندہ تھے اپنی قوموں کے بارے میں جانتے تھے، لیکن جب وہ وفات پا گئے تو وہ اپنی قوم کا حال نہیں جانتے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے زمین سے اٹھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا گیا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، تو وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے دل جو ہیں ایمان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بس آپ ہی تمام پوشیدہ کو حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ یعنی غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرے میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر دی۔ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں میں سے تھے کہ جو بالکل چھوٹے پنگورے میں تھے اور انہوں نے ایسے بات کی تھی کہ جیسے کہ انسان بات کرتا ہے۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی۔ اب دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کو کریں۔
تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونتا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا. تو مادے زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیوں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھ کو ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ ہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے ایک خوان یعنی ایک مائدہ، ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو ساتھی تھے حواری، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک معجزہ مانگا کہ آسمان سے پورا ایک خوان، جیسے وہ من و سلوہ اترا تھا، ایسے پورا ایک دسترخوان میں اور پورا کھانا اتر جائے، تو کیا آپ ہمارے لیے کر سکتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس چیز پہ روک دیا تھا. اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. قالوا عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے نا اللہم ربنا، یہاں پہ آپ دیکھیں اللہم بھی ہے، ربنا، دو اللہ تعالیٰ کو نام سے ایک ساتھ ہی ایک جگہ پہ پکارا گیا ہے. اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کا پتہ لگتا ہے. فرماتے ہیں ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو. ہم کو رزق دے، تو بہترین رازق ہے. رزق جو ہے وہ دو طرح کا، ایک ہوتا ہے ظاہری رزق اور ایک ہوتا ہے باطنی رزق. ظاہری رزق وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کا جسم نشو نما پاتا ہے، جو آپ کو قوت دیتا ہے. اور باطنی رزق یا روحانی رزق وہ ہوتا ہے کہ جو روحانی، قلبی اور دین اور ایمان کو مضبوط بناتا ہے. اور یہ رزق جو ہے انسان کی آخرت بنانے کے کام آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا یہ دونوں رزق مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا باطنی اور جو ہے ظاہری رزق بھی عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو. یعنی کوئی بھی اگر معجزہ آ جائے اور معجزے کے بعد کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کو سخت سزا دی جاتی ہے اور عذاب آتا ہے. غد جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تینوں لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے میری ماں کو الہ بنا دو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا. اگر میں نے ایسے بات کی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. یہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی. میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں. کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنیں گے تو ان کے جسم کے ہر رونگٹے میں سے خون نکلنے شروع ہو جائے گا. اتنی ان کو پریشانی ہوگی کہ میرے پیچھے میری قوم نے یہ کیا تھا، حواریوں نے. اس طریقے سے ان کے اوپر یہ ہیبت تالی ہوگی. اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلام ہے کہ جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر فرمایا اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
زمین اور آسمانوں کی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، یاد رکھے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے سے سوال کریں، کیا میں اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں پہ راضی ہوں؟ اگر دل کہتا ہے یس، تو یاد رکھے اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آمین۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام جو ہے وہ صورت ہے کہ جب یہ اتری تھی تو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے تھے۔ مکی صورت ہے، انداز بیان بالکل چینج ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی صورتیں پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ مدنی صورتیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، سب جو تھی وہ مدنی صورتیں تھیں۔ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں شرک کی جو ہے نفی کی جاتی ہے اور عقید توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے، یعنی مکی صورتوں کا ایک اپنا ایک انداز ہے۔ اسی طریقے سے عقید آخرت کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ وقتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جہالت کے بہت ساری ایسی رسمیں ہیں، ان کی مکی صورتوں کے اندر آپ ایک انداز ہوگا کہ اس کی نفی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے جو اخلاق کے اصول ہیں جس سے ایک اسلامک سوسائٹی بنتی ہے اس کو بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعوت تھی اور لوگ جو اس پہ اعتراضات کر رہے تھے اس کے بارے میں بتایا جائے گا اور جواب دیا جائے گا، اور جو بھی کوششیں کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو اس پر ان کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک انداز ہے مکی صورتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین بنائے، زمین اور آسمان بنائے۔ اب بہت ساری صورتیں، کوئی قرآن کی 5 صورتیں ایسی ہیں قرآن کی جو الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاطر، سورۃ السبا، سورۃ الانعام اور سورۃ الکہف، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، یعنی محبت بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رسپیکٹ اور تعظیم بھی ہے۔ کل تعریف، کل شکر کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں محبت شامل ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہے، اس کی حمد کرنا۔ اور یاد رکھیں حمد صرف اللہ کی ہے، کسی انسان کی حمد نہیں ہے، حمد صرف اللہ کی، رسول کی بھی حمد نہیں ہے، حمد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ رسول کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ اور بندے کی کیا ہوتی ہے؟ مدح، آپ ان کی تعریف کرتی ہیں، جو مدح کہا جاتا ہے اس کو۔ لیکن تعریف جو ہے وہ صرف حمد جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین بنائی، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، وہ جانتے تھے، یہ بات مانتے تھے کہ دن اللہ نکالتا ہے، رات اللہ لاتا ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کو جو ایک وجود ہے یہ اللہ نے بخشا ہوا ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لات، حبل، عزا جو ہے
یہ دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے کیونکہ ہم کمزور ہیں، ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس وجہ سے یہ نظریں دیتے تھے، سجدے کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے تاکہ یہ اللہ تک ہماری یہ حاجتیں پہنچا دے۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاتھ طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی جو ہے وہ مقرر ہے، تمام اگلے پچھلے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور سب سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ تم زندگی میں کیا کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن 5 چیزوں کا سوال ہوگا۔ عمر کہ دن رات کہاں پر لگائے، عمر کیسی گزاری، پھر جوانی کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال کیے جائیں گے ہر ایک سے قیامت والے دن۔ پھر اس کے بعد مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ہے کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ اور منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر نہ کرنا، یا پھر جو ہے انسان جو ہے اس کو پڑھے ہی نہ پہلے تو علم ہی حاصل نہ کرے، یا پھر علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے، اس پر غور و فکر نہ کرے۔ تو غور و فکر سے ہی یاد رکھے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ فرعون جیسی ڈائنیسٹی آج کوئی عقل حیران ہے کہ اتنی بڑی ڈائنیسٹی کیسے بنی تھی اس وقت، جبکہ کوئی ایسی دنیاوی آج بڑی بڑی مشینیں ہیں اور تھی نہیں اس زمانے میں، اور وہ پیرامڈز کیسے بنے ہیں، کتنا بڑا، اور جب وہ گئے تو آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کبھی آپ لوگ ماشاءاللہ پاکستان میں رہتے ہیں یا جو انڈیا میں ہیں، کبھی وہ بڑے بڑے مغل امپائر کے جا کے محلات کو دیکھو، دیکھے کبھی کیسی ان کی شان ہوگی، جب بتایا جاتا تھا کیسے وہ ہاتھیوں پہ جاتے تھے اور کیسے کیسے ان کے پورے پورے لشکر نکلتے تھے۔ تو یہ سب دنیاوی چیزیں تھیں، لیکن ان کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اصل چیز وہ دنیاوی دولت نہیں ہے، اصل چیز وہ عمل ہے جو انسان ساتھ لے کے جائے گا۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کو گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری دور کی قوموں کو اٹھایا۔ جب بھی مسلمان اپنے دین سے ہٹ گئے اور جو ہے کفر میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پوری پوری ایمپائرز کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، کیونکہ یہود یہی مطالبہ کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کتاب کیوں نہیں اترتی، کوئی جیسے فار ایگزامپل تورات لکھی ہوئی سلیبس پہ اتری تھی تو ایسی کوئی وہ اتر جائے تو ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہاں پہ جواب دیا، کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر کہیں ہم پہ فرشتہ اتار دیتے تو اب تک کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی بھی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے اتارتے تب بھی انسانی ہی شکل میں اتارتے، اس طرح انہیں شبے میں مبتلا کر دیتا جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ یہ بھی ان کے سوالات تھے کہ جو نہیں ماننا چاہتا وہ کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر سوالات کرتا ہے کہ کوئی کتاب کیوں نہیں اتاری گئی، یہ جو رسول کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے کہ جو آ کے دلیل دے کہ یہاں یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ ہی کیوں نہیں بھیجا ایز اے پیغمبر۔ تو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، اور ایون جیسے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، اپنے منہ سے نکلے ہوئے قول پہ بھی غور کرنا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ایسی انسان اعتراض نہ کر دے جو اس کے لیے گناہ کا اور عذاب کا باعث بن جائے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کا وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ہر دور میں اگر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا ہے تو اب آپ سوچیں کہ ایک ہمارا اور آپ کا اگر کسی بات میں مذاق اڑایا جاتا ہے، what big deal۔ ہر دور میں دین والوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ آخرت کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اور مکذبین کے لیے کیا ہے؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ان کا جو انجام ہوگا کیا، جھٹلانے والوں کا، وہ زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ قیامت کے روز وہ سب کو جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے ذمہ وعدے کا، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں میں تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے مانتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے ذمہ وعدے کا تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس ہے، جس پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیشہ رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر بھاری رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور 99 اس نے آخرت کے لیے اپنے پاس رکھی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے گا ان لوگوں کو کہ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو عام لوگوں پر ہوتی ہے، اور ایک خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو مومنین پہ ہوگی، کہ جو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں سے شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ سب سے بڑی نمایاں کامیابی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی شخص کو کتنی بھی مل جائے کامیابی، اگر آخرت والے دن کے عذاب سے وہ نہیں بچا تو سب سے بڑا اس کا یہ نقصان ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی کا نقصان پہنچائے، کسی قسم کا بھی، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کل شیء قدیر، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے، وہی خیر دینے والا ہے، وہی تکلیفیں لے کر آتا ہے، وہی آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا پورا ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ آزمائشیں آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہت ہی خوبصورت پیاری حدیث ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو ان کے ساتھ سواری پر سوار تھے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا. جب تم اس کو یاد رکھو گے تم ہر حال میں اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تم امن اور عافیت کے وقت اللہ کو پہچانو تو مصیبت میں اللہ تم کو یاد کرے گا. یعنی اگر تم امن میں اللہ کو یاد کرو گے اللہ مصیبت میں تمہیں یاد کرے گا. تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر اسے لکھ چکا ہے. اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز نہیں ہوگا، وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے. اگر وہ سب مل کر تم کو نقصان دینا چاہیں جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو وہ تم کو نہ دیکھ سکیں گے. اگر کر سکو تو صبر کرو خلاف پسند چیزوں پر، کیونکہ صبر میں خیر و برکت ہے، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. تو اس لیے چاہے نفع مل رہا ہے نقصان سب اللہ کی طرف سے. کبھی یہ نہ سوچے فلاں میرے خلاف حسد کر رہا ہے، فلاں تو میرے خلاف دشمنی کر رہا ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا بھی مل کے فائدہ دینا چاہے اگر اللہ نہ چاہے کوئی فائدہ نہیں مل سکتا. اس لیے اگر کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، صبر کرے، کیونکہ صبر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. پھر فرمایا اگر ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا تھا تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دو، یعنی سب کو اس قرآن کے ذریعے وارن کر دو. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہو میں تو شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو الہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جس میں ان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے مانتے نہیں ہیں. یعنی the thing is that کہ یہود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حضرت صفیہ، وہ کہتی ہے کہ میرے والد اور چچا اس بات میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیا یہ وہی نبی ہے، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے جس کی ہماری کتابوں میں پیشن گوئیت دی گئی تھی، لیکن ہم مانیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں آیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے، یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً ایسے ظالموں کبھی فلاح نہیں پاتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کیا اب وہ تمہارے کہاں ہے وہ اب تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک جن کو تم اللہ الہ سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان کر دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہرگز ہم مشرک نہیں تھے. اس دن تمام لوگ قیامت والے دن جو شرک کرتے ہیں سب انکار کریں گے. اللہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، جبکہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا. پھر فرمایا کہ دیکھو اس دن یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں اس کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے کہ سب کچھ سنیں پر کچھ بھی نہیں سنتے. فما ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا.
ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرامی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے کے بعد یہ کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، اس پر ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ حد یہ کہ جب تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کیا ہے وہ ساری بات سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی قرآن سنتے کہتے ہیں او یہ تو پہلے کی کہانی ہے، بس یہ تو ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ تو گناہگار جب قرآن سنتا ہے تو یاد رکھے قرآن اس پر اثر نہیں کرتا، وہ اعتراضات کرتا ہے، قرآن کے احکامات پہ اعتراضات کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو کیا کرے، استغفار کرنا شروع کر دیا کرے۔ وہ اس سمے حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کرے ہیں، مگر انہیں اس کا کچھ شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت اس کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ وہ بات محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو جائے گی، ان کے سامنے وہ آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں ثابت زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ یہ تو ہے ہی جھوٹے، اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اپنے انکار کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی شخص جو ہے اس پہ کسی بھی اپنی نشے کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے، کوئی بھی اس کو، جیسے فار ایگزامپل اسموکنگ کی وجہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچھا جیسے ہی وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، کچھ عرصے بعد دوبارہ اسی لت میں رکھ جاتے ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے، اگر دنیا میں انسان کو واپس بھیج بھی دیا جائے پھر دوبارہ وہی کام کرے گا۔ اس لیے جس کو ماننا ہوتا ہے وہ شروع میں ہی مان جائے گا، وہ کیا کہے گا سمینا واتانو۔ صحابہ جو ہیں وہ جنت بالکل ایسا تھا کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جنت، اس طرح ان کو نظر آتی تھی۔ تو لوگ قیامت کے روز جو ہے ہر شخص جو ہے اپنے گناہوں کے ساتھ ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اتنے اچھے اعمال ہوں گے کہ وہ نیک اعمال ان کے لیے سواریاں بن جائیں گے، جیسے پل سرات سے کسی کے اوپر گھوڑے کی طرح کوئی گزر جائے گا، کوئی اونٹ کی رفتار سے گزرے گا، کوئی پلک چھپکنے میں گزرے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ ان کی پیٹھ پہ لاد دیے جائیں گے، اب وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے۔ پھر فرمایا نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹا قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی ہو گئی۔ اس وقت انسان پچھتائے گا، ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہوں گے، اور یہ کون ہوں گے جو کیا کہتے تھے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ تو لعب کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، اور لہو کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جو انسان کو نیکیاں کرنے سے غافل کر دے۔ تو کیا کہتے ہیں دنیا کی بس زندگی تو بس کھیل اور تماشا، یعنی ان کی زندگی سنجیدہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنجیدگی سے ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، اس سے ان کی زندگی میں عمل نہیں آتا تھا۔ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور امین کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے تھے اس کا انکار کرتے تھے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی تھی انہوں نے صبر کیا۔ تو اس لیے اگر داعی اللہ کو لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو دین کا حکم دیں گے، امر بالمعروف اور نہی منکر کریں گے تو لوگ ریئیکٹ کریں گے، لیکن صبر کرنا ہے۔
کب تک؟ یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ جائے، یعنی اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت میں اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں نے اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اگر تمہیں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی ستون ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت میں جمع کر سکتا تھا۔ یعنی لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے سوائے یہ کہ انسان صبر کرے کوئی بھی اور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تکلیف آئے گی ان کی طرف سے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے کب تک؟ کہ جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا لیکن لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر واپس لے جائیں گے۔ یعنی جو سن کے نہیں سنتے تو ان کی حالت کیسی ہے؟ مردے جیسی ہے۔ کیوں؟ جن کا ضمیر مر چکا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری کی طرح کے انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ پڑے یا آخری گھڑی آ پہنچے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ ایون یہاں تک کہ جو ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے نا، اس پہ بھی بالکل موت جب قریب آ جاتی ہے نا، بالکل جہاز اگر مثال کے طور پہ سوار ہے، گرنے والا ہے، وہ بھی اس وقت اللہ کو پکارے گا۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ اس لیے جب بھی تکلیف آئے فوراً کیا کریں؟ عاجزی اختیار کریں، استغفار کریں۔ مگر جب انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کرے وہ خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرف سے ان کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ وہ جب ان بخششوں پر میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ ہے کہ وہ خیر سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ کے رکھ دے گی، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تکلیف میں عاجزی سے جھک جائیں، دعا کریں، صبر کریں، توبہ کریں، کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گناہ بھی کر رہتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ تمام پھر بھی اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آتی، اور وہ پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ آسانیوں میں ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید عطا کر دیتا ہے۔ اس کو استدراج کہا جاتا ہے، یہ استدراج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ یہ استدراج ہے کہ اگر انسان اپنے گناہوں پہ معافی نہیں مانگتا تو اس پہ آسانیاں جب آ جاتی ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے بالکل عذاب پہ اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو یہ کس طرح بار بار اپنی نشانیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے یہ سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ طور پر تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا, سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟
ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بدکاروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہے. یہ آزمائش سب سے پہلی نعمت کی صورت میں آتی ہے. اب وہ اللہ کی راہ میں اور اس کے حکم کے مطابق وہ کیا کرتا ہے, کوئی بھی نعمت مل جائے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوز کرتا ہے تو وہ نعمت اس کے لیے کیا بن جاتی ہے, خیر بن جاتی ہے. اور اگر اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے خلاف یوز کرتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہ بن جاتا ہے, اور پھر گناہ در گناہ اور پھر وہ نعمت بھی انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں. پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اندھا کون ہے؟ جو یا تو آیات پڑھتا ہی نہیں ہے یا آیات سن کے انسنی کر دیتا ہے. اور آنکھوں والا کون ہے؟ کہ جو آیات کو دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, غور و فکر کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کا سفارشی کرے. شاید اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی خدا ترسی کی روش اختیار کر لے, یعنی تقوی اختیار کر لے. اور جو لوگ اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے آپ سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب سے کوئی چیز کا بار ان پر نہیں. یعنی صحابہ میں جو غریب غربا تھے جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے دین کی تعلیم حاصل کرتے تو بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے کہا کہ اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگی. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دراصل ہم اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں سے ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے, تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کے رحم و کرم ہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کہ بار اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا ہوا اس کے. اور اس طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتے تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا, اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا, راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہوں گا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے سے جھٹلا دیا ہے اور میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے, وہ امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا, مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے آپ جس عذاب سے ڈراتے لے آئے وہ عذاب, تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے وہ چیز نہیں لے کر آتا, اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں.
جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ زمین کی تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی دن میں اٹھا لیتا ہے تاکہ زندگی کی مدت پوری ہو، تاکہ پھر وہ تمہیں اسی دن میں دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ ہر رات سوتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ابھی ہماری زندگی کی وہ مدت پوری نہیں ہوئی۔ جب وقت ہو جائے گا تو دین گاڈ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، اور تم پر نگرانی رکھتا ہے، اور تم پر نگرانی والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی ایک پلک چھپکنے کے لیے بھی نہیں کوتاہی کرتے۔ ہر ایک انسان کی جگہ، وقت، ٹائم مقرر ہے، کس جگہ اس کو موت آئے گی، کس وقت آئے گی، کس سیکنڈ آئے گی، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرشتے جو ہے وہ کوتاہی نہیں کریں گے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہے، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گر گرا کر چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تم نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کس نے اس دوائی کی وجہ سے مجھے شفا ہو گئی، اس جو ہے ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے شفا مل گئی؟ دو کہ یہ دنیاوی چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہے، لیکن شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمارے اندر عقیدہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ کب اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، یا ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے طاقت کا مزہ چکھا دے۔ یعنی اوپر سے عذاب کا مطلب کیا ہے کہ بارش کی کثرت ہو جائے ہواؤں کے ذریعے، یا بندوں کے اوپر برے حکام نازل ہو جائیں، ایسے حکام اللہ تعالیٰ نازل کر دے جو ان کو تکلیفیں دے، اذیتیں دے، ایسے ٹیکسز لگا دے، ظلم کرے، قتل کرے، ایسے حکام جو ہے، تو یہ بھی اوپر سے کا عذاب ہے۔ اور یہ کیوں آتا ہے؟ بندوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یا پھر زمین عذاب نیچے سے دے، نیچے سے کیا ہے کہ زمین انسان دھس جائے، یا پھر سیلاب آئے کہ سب کے سب غرق ہو جائے، یا پھر اپنے غلام اور نوکر جو ان کے ماتحت ہے وہ ان کو تکلیفیں دیں۔ کتنے بھی آپ سنتے ہوتے ہیں کہ کسی غلام نے کسی جو بھی نوکر ہے اس سے اپنے مالک کو قتل کر دیا، یہ زمین کا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کون سا عذاب؟ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جماعتیں جو ہیں وہ مسلط کر جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں، یہ گروہ میں تقسیم کر دیا جانا ہے۔ اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت، یعنی ایک گروہ دوسرے کی طاقت اور اس کو قتل کر دے، کہ انہوں نے کیا تو وہ ان کے پورے گروہ کو، لوگوں کو قتل کر دے، یہ بھی جو ہے ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اعوذ بک وجہک، اعوذ بک وجہک، اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں آپ کے چہرے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تکلیفوں سے، عذاب سے بچا کے رکھے۔ دیکھو ہم کس طرح باب مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کریں، شاید کہ یہ حقیقت ان کو سمجھ آ جائے۔ تمہاری قوم اس کا انکار کری ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہو میں تم پر کسی کا حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کریں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، جہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر کسی دوسری باتوں میں نہ لگ جائے۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس وقت پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا اس کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔
یعنی ایسے لوگوں کو جب آپ گناہ کرتے دیکھیں، غلط کریں، تو ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا، جھگڑے نہیں کرنا، لیکن اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ ان کو بتاتے رہیں بات. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی میں فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں کہ وہ اللہ سے بچانے والا اس کا کوئی دوست اور نہ سفارشی اس کے لیے ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. تو اس لیے قرآن کی نصیحت سے دل نرم ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور بس اپنی دنیا میں پڑے ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ان کو قرآن کے ساتھ اچھی نصیحت کر دی ہے. اچھی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو دل پہ جا کر دوسرے کے اثر کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران سرگرداں پھر رہا ہے، حالانکہ اس کے ساتھی سے پکارے کہ ادھر آ، یہی سیدھی راستہ موجود ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کرنے کے کام کیا ہے؟ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کن فیکون، ہو جا، اور ہو جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد پیدا کیا ہے اور عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس روز اس کا ارشاد عین حق ہوگا، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، اسی کی ہوگی. وہ غیب و شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے، یعنی عالم الغیب و شہادتی وہو الحکیم الخبیر. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ شرک کی نفی کی تھی. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب آزر سے کہا کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے؟ میں تو تجھے تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم نے اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. چنانچہ جب رات اس پر ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں ہوں. ایکچولی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اور یہ ان کے عقائد تھے جن کو الگ الگ شو کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو ان سب چیزوں کی جو ہے نفی کی تھی. پھر جب چمکتا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا تھا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم نے اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرا رب ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے چھڑائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو جن کے لیے اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. ہم دو فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ.
اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، راہ راست تو وہی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جسے چاہتے بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھایا، وہی راہ راست جس سے پہلے نوح کو علیہ السلام کو دکھائی تھی۔ اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت دی، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں کو فضیلت دی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہی کو ہم نے اپنی ہدایت کی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کرے، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو علم دیا مجھے بھی علم سکھا دے، جس نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا مجھے بھی فہم عطا کر دے۔ لیکن اگر کہیں ان کے لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کے بھی اعمال غارت ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کریں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی ہدایت سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم نے پارا پارا کر کے رکھتے تھے، کچھ دکھاتے تھے کچھ چھپا لیتے تھے، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا تھا جو تم کو نہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں پہ کھیلنے کے لیے چھوڑ دو، یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ سب کچھ نازل کیا تھا لیکن پھر اس کے باوجود عمل نہیں کریں گے۔ اس کتاب کی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی کتاب کا مقصد بتایا جائے قرآن کا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، در حقیقت حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہے، یا جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزوں کے مقابلے میں کہے یہ بھی چیز میں کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ان ظالموں کو دیکھ کے اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے جو تم اللہ پر تہمت لگا کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسی ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کچھ تم چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ اور تمہارے ان صفاشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ یعنی غیر مومن کی موت کے وقت کیا حال ہوگا، کس طریقے سے آسمان سے ان کے لیے بدبودار کفن لایا جائے گا جس میں ان کی روح کو لپیٹا جائے گا، اور آسمان تک جب وہ پہنچے گی تو آسمان کے دروازے اس روح کے لیے نہیں کھولے جائیں گے اور اس کو آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جائے گا،
اور پھر حساب کتاب کے لیے سب بدنما چہرے والے آئیں گے جو قبر میں اس کا حساب کتاب کریں گے. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہ سب کام کرنے والا اللہ ہی ہے. پھر تم کدھر رہ کے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے. اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے. اسی نے چاند و سورج کو طلوع غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی کی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. اب وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ستاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 3 مقصد کے لیے پیدا کیا. صرف 3 مقاصد ہیں. آسمان کی زینت، خوبصورتی کے لیے، اور کس کے لیے؟ راستہ دکھانے کے لیے، کہ اگر کوئی سمندر کا سفر کر رہا ہے راستہ گم ہو جاتا ہے وہ ستاروں کے ذریعے راستہ دیکھ سکے. اور تیسرا ان کا مقصد ہے کہ شیاطین کو مار بھگانے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے ستاروں کا. کوئی ہاروسکوپ دیکھنا، کوئی غیب کی خبریں دیکھنا اور کوئی ستاروں کے اثرات ہیں، یہ سب ان پہ بلیو کرنا عقیدہ کفر ہے. جو کہتا ہے کہ مجھے ستاروں کے ذریعے سے کوئی غیب کی خبر مل رہی ہے وہ جھوٹا ہے. اب وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ایک کے لیے ایک جائے، اور پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور ہر ایک کے ایک سونپنے کی جگہ، یعنی ہر ایک کے ایک رہنے کا کچھ ٹائم ہے اور پھر اس کے مرنے کا بھی ایک وقت ہے اور ایک جگہ مقرر ہے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے. اب یہ ساری وہ آیات ہیں جس پہ غور کرے خالی کہ یہ سب پیدا کرنے والا کون سی ذات ہے؟ اللہ کی. پھر اس سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں. انگور، زیتون، انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک خصوصیت جدا جدا بھی ہے. جب آج رمضان میں فروٹ چاٹ بنائیں گے تو یہ سارے یاد رکھے گا. یہ سارے پھل دینے والی ذات کون ہے؟ شکل میں ملتے جلتے ہیں، ٹیسٹ میں ڈفرنٹ ہے، کیا بناوٹ ہے ان کی، کیا خوبصورتی ہے ان کی، کیا ذائقہ ہے. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ان پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ پاک و بالا تر ہے. ان باتوں سے یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ اللہ ہے تمہارا رب، کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت نرمی اور مہربانی اور باخبر، یعنی وہ نرمی اور مہربانی کرنے والا ہے اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بن کر رہے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات تم کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیونکہ اس رب کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر کوئی پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو. اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر یہ اللہ کو گالیاں دینے لگے. یعنی کسی کے بھی وہ جو ان کے عقائد ہیں ان کو برا بھلا نہ کرو، ورنہ کیا کریں گے؟ جہالت میں اور اللہ کے بارے میں ایسے کلمات یا ایسی باتیں کر دیں گے
جو گناہ کے باعث ہیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ یعنی مسلمان بےتاب ہوتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ ان کے گھر والے، ان کے بچے ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں لائیں گے نشانیاں، نہیں ایمان لائیں گے۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ ابو طالب ان کے چچا ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ ہم اس طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی کے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کے اندر ایمان پانے کی کوئی طلب ہو۔ ہم لوگوں کو بلا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو ایمان میں نہیں لا سکتے، ہدایت میں نہیں لا سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے کہ جیسے میری ایک اسٹوڈنٹس بھی تھی کہ جن کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے جب ان کی والدہ کا انتقال یعنی بالکل آخری سٹیجز سے، تو وہ روتی تھی اس بات پہ کہ میری ماں جو ہے وہ مشرک فوت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی دعا کریں، اللہم انی اسألک ایمانا دائما واسألک قلبا خاشعا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دائمی ایمان عطا کرے اور ہمیں ایسا قلب عطا کرے کہ جس کے اندر خشیت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔